الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وشهداء محبته وعلماء أمته وأولياء ملته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. عزیزان من، آج کی یہ مجلس، آج کا یہ پروگرام ختم قرآن جو 27 روزہ رمضان اول سے پہلی تراویح سے 27ویں تراویح تک الحمدللہ قرآن عظیم فرقان حمید کی تلاوت حافظ عبدالوحید نعیمی صاحب نے بڑے ہی محبت، عشق اور ادباً تعظیماً اکراماً الحمدللہ الحمد سے لے کر والناس تک آپ نے قرآن سنایا. اور خوش بخت ہیں وہ لوگ، خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے قرآن کریم سنا. اور میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن پاک پڑھ کر، سن کر اس پر عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. آج رمضان مبارک کا یہ آخری عشرہ جو اختتام پذیر ہے اور یہ نجات کا، جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، تو یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ منبر رسول پر آپ نے قدم مبارک رکھا تو آپ نے فرمایا آمین. پھر دوسرا قدم مبارک رکھا تو آپ نے فرمایا آمین. پھر تیسرا قدم مبارک رکھا تو آپ نے کہا آمین. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین سوچ میں پڑ گئے کہ اس سے پہلے آپ نے ایسا کلمہ نہیں کہا، لیکن آج نیا انداز ہے. تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم پر کرم کیجئے. آج جو آپ کا انداز تھا بس آج ہم پر عیاں کر دیں، ہم پر ظاہر فرما دیں. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے غلاموں، اے میرے خداموں، بس آج جب میں اپنے قدم مبارک منبر رسول پر پوڑی پہلے پر رکھ رہا تھا تو جبریل میرے پاس آئے اور اس نے کہا، وہ دعا مانگ رہے تھے، اس نے کہا کہ جو اپنے ماں باپ کو پائے یا دونوں میں سے ایک پائے
اور ان کی وہ خدمت نہ کر سکا اور جنت حاصل نہ کر سکا، ہلاک ہو وہ شخص۔ میرے نبی نے فرمایا آمین۔ دوسری بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہلاک ہو وہ شخص، جبریل نے دعا مانگی کہ ہلاک ہو وہ شخص جو آپ کا نام مبارک سنے اور آپ پر درود نہ پڑھے، آپ کے نام مبارک کی تعظیم نہ کرے، آپ کی نام مبارک کی تعظیم نہ کرے اور آپ کے نام مبارک کا ادب نہ کرے، آپ کے نام مبارک پر درود پاک نہ پڑھے، وہ سن لے اور آپ کے اوپر وہ درود و سلام پیش نہ کرے تو ہلاک ہو وہ شخص۔ میرے نبی نے فرمایا آمین۔ تیسری بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قدم مبارک جو رکھا تو میرے نبی نے فرمایا کہ میرے پاس جو جبریل نے تیسری دعا مانگی وہ یہ کہ یا رسول اللہ، ہلاک ہو وہ شخص، تباہ ہو وہ شخص، برباد ہو وہ شخص جو رمضان المبارک کو پائے اور رمضان کا ادب نہ کرے، تعظیم نہ کرے، روزے نہ رکھے، تلاوت نہ کرے، تراویح ادا نہ کرے، نماز نہ پڑھے، رمضان کو رمضان نہ جانے، رمضان کی اہمیت نہ جانے، اسے اہمیت نہ دے، ہلاک ہو وہ شخص۔ میرے نبی کریم علیہ تحیت والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آمین۔ اب ذرا غور آپ نے کرنا ہے کہ ایک دعا میں مانگتا ہوں، ایک دعا قبلہ شاہ صاحب مانگتے ہیں، ایک دعا مفتی اعظم سندھ مانگتے ہیں، ایک دعا صاحبزادہ محبوب الحسن مانگتے ہیں، ایک دعا آپ لوگ مانگتے ہیں، ایک ہمارے ماں باپ دعا مانگتے ہیں، ایک ہمارے مشائخ دعا مانگتے ہیں، ایک ہمارے اساتذہ دعا مانگتے ہیں۔ لیکن یارو، میری دعا رد ہو سکتی ہے، آپ کی دعا رد ہو سکتی ہے، لیکن محبوب رب العالمین، محبوب لولاک، نبی تاجدار احمد مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس دعا پر آمین کی مہر لگا دیں، جس دعا پر وہ آمین کہہ دیں، یا جو دعا میرے محبوب مانگ لے، میرے رب العالمین نے تو فرما دیا وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اے میرے محبوب، آپ پریشان نہ ہونا، میں تیرا رب ہوں۔ کا ساری کائنات، آدم علیہ السلام میری رضا پر تھے، شیش میری رضا پر تھے، نوح میری رضا پر تھے، ابراہیم خلیل اللہ میری رضا پر تھے، اسماعیل ذبیح اللہ میری رضا پر تھے، داؤد میری رضا پر تھے، سلیمان میری رضا پر تھے، موسیٰ کلیم اللہ میری رضا پر تھے، عیسیٰ روح اللہ میری رضا پر تھے۔ اے پیارے محبوب، آپ یہ دیکھیں کہ ساری کائنات آئی مجھے راضی کرنے کے لیے، میری رضا چاہتے ہیں، میری رضا پہ چلنا ہوگا، میری منشا پہ چلنا ہوگا، میری مرضی پہ چلنا ہوگا، اس لیے کہ ساری کائنات مجھے راضی کرتی ہے، ساری کائنات میری رضا چاہتی ہے۔ لیکن پیارے محبوب، وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب تیرا رب تیری رضا چاہتا ہے۔ اے محبوب، تیرا رب تیری رضا چاہتا ہے۔ اب اندازہ کر لیں کہ رب نے یہاں بتا دیا کہ وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے محبوب میں تو تیری رضا چاہتا ہوں، ساری مخلوق اور کائنات میری رضا چاہتی ہے۔ اب اندازہ لگا لو کہ جب میرے محبوب نے آمین کر دیا وہ دعا رد ہو سکتی ہے؟ وہ دعا رد نہیں ہو سکتے۔ لیکن اے انسان، اے بندے، تو اتنا ڈھیٹ کیوں ہے؟ تو اتنا بہادر بننے کی کوشش کیوں کر رہا ہے کہ تو نے محبوب کی دعا بھی سنی، محبوب کی دعا بھی پڑھی، محبوب کی دعا بھی جانتا ہے اور میری محبوب کی دعا بھی دعا ہے، تو پھر تو اس طرح غفلت کی نیند کیوں سو رہا ہے؟ تو اتنا غفلت میں کیوں ہے؟ تو اتنا جو ہے نا سست کیوں ہے؟ الکسی کیوں کرتا ہے؟ جب تجھے پتا ہے کہ میرے محبوب نے اس پر آمین کہا، اس پر دعا مانگی ہے،
تو جس پر آمین کی مہر میں محمد کی لگ جائے وہ دعا رد نہیں ہوتی ہے۔ تو نادانوں، آج تم کس بلا میں پڑے ہوئے ہو، کس سوچ میں پڑے ہو، کس فکر نے تمہیں جو ہے نا اس طرف بے فکر کر دیا، کس چیز نے تمہیں یہاں سے بے غفلت کر دیا؟ مجھے بتاؤ تو صحیح کہ آج ہم اللہ سے بھی دور ہیں، رسول اللہ سے بھی دور ہے، قرآن سے بھی دور ہے، قرآن والوں سے بھی دور ہیں، مسجد سے بھی دور ہیں، دین سے بھی دور ہیں۔ اب بتائیے تو صحیح کہ آج ہم اللہ کا قرب کب لیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کی اتباع کب کریں گے؟ رسول اللہ کی غلامی کب کریں گے؟ نبی کریم علیہ السلام کی فرمانبرداری کب کریں گے؟ ہم کب ادب؟ آپ اندازہ لگا لیں، معاشرے میں آپ دیکھیں کہ رمضان المبارک میں روزے دار کتنے نظر آتے ہیں، نمازی کتنے نظر آتے ہیں، تراویح پڑھانے والے کتنے نظر آتے ہیں، آپ ذرا مجھے اندازہ لگا لیں۔ لیکن اگر آپ دیکھیں تو بازار میں رش کتنا ہوگا، تھیٹر وغیرہ میں رش کتنا ہوگا۔ آپ بازار چلے جائیں تو قدم رکھنے کی جگہ نہیں ہے، شاپنگ سینٹر چلے جائیں تو قدم رکھنے کی جگہ نہیں، مال وغیرہ میں چلے جائیں تو آپ امتیاز چلے جائیں تو گاڑیوں کی رش اتنی ہوگی، موٹر سائیکلوں کی رش اتنی ہوگی، کسٹمروں کی رش اتنی ہوگی، خریداروں کی رش اتنی ہوگی، اور پھر روتے ہیں کہ غربت آئی ہے۔ خدا کی قسم روڈ جام ہوتے ہیں، روڈ بلاک ہو جاتا ہے۔ عزیزان من، وہاں پر جو ہے نا رش اتنا لگا ہوا ہے، اتنا رش لگا ہوا ہے، ایک سوٹ کے لیے پورا گھر جاتا ہے، لیکن مسجد کے لیے گھر میں سے ایک آدمی آنا گوارا نہیں کرتا۔ اللہ کے ذکر کے لیے، تراویح کے لیے ایک بندہ آنے کے لیے وہ جسارت نہیں کرتا۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں۔ یہ ذہن نشین کر لیں اپنے دل میں، اپنے قلب میں کہ آج انسان کہاں جا رہا ہے، انسان کس طرف مائل ہے، انسان کی طرف داری کس طرف ہے، انسان کا رجوع اور سوچ کس طرف ہے۔ آج دنیا کی طرف جا رہا ہے، آج بازاریں آباد ہیں، مسجدیں ہماری آباد نہیں ہیں، ہماری عبادت گاہوں کی جگہ آباد نہیں ہے۔ آج بازار، تمام چیزیں، روڈ سارے، آپ پوری رات چلے جائیں، مارکیٹوں کے علاوہ روڈوں پہ چلے جائیں تو آپ کو کرکٹ کھیلتے والے نظر آئیں گے، بلے والے نظر آئیں گے، گیند والے نظر آئیں گے، لیکن ان سے پوچھا جائے کہ اللہ کے بندو تم نے قرآن نہیں پڑھنا، تم نے نماز نہیں پڑھنی، تم نے تراویح نہیں پڑھنی، تم نے اللہ کی بندگی نہیں کرنی، انہیں اس کی خبر نہیں۔ صبح تک وہ کھیلتے ہوں گے، صبح کی اذان ہوئی گھر گئے، نہ نماز پڑھنی ہے، سو جانا ہے، پھر جناب 3 4 5 بجے اٹھ کے پھر باہر آ جانا ہے۔ یہ کیا یہ انسانیت ہے؟ کیا یہی بندگی ہے؟ کیا یہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے پیدا کیا کہ تم بازاروں کو آباد کرو، تم روڈوں کو آباد کرو، تم گلیوں کو آباد کرو اور مسجد کی طرف نہ جانا؟ آج اللہ رب العزت نے ہمیں دین کے لیے پیدا کیا، ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا۔ اللہ فرماتے وَمَا خَلَقْتَ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اے انسان، اے جنات، میں نے تمہیں نہیں پیدا کیا مگر پیدا کیا إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اپنی عبادت کے لیے۔ آپ بتاؤ اے انسان، ہم اللہ کی بندگی کتنی کرتے ہیں، مزدوری کتنی کرتے ہیں، پیسے کتنے کماتے ہیں، پیسوں کے لیے کتنے دن رات ایک کرتے ہیں، لیکن اللہ کی بندگی کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا۔ مجھے بتائیں آج ہم اللہ کی بندگی کتنی کرتے ہیں؟ آج رمضان المبارک کا وہ مقدس مہینہ جو میرے اللہ نے ہمیں اتنا پیارا پیکج دیا ہے، خدا کی قسم فرما رہا ہے، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان میں جو نفل ادا کرتا ہے اس کو فرض کے مقابلے میں اللہ ثواب عطا فرماتا ہے، اور جو فرض ادا کرتا ہے اللہ پاک اسے 70 فرائض کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ آج ذرا سوچیں تو صحیح کہ جب ایک آدمی نفل ادا کرے وہ فرض کے برابر ثواب لے، اور جو فرض ادا کرے اسے 70 فرائضوں کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ عزیزان من، یاد رکھیں کہ اللہ اتنا کریم ذات، اللہ کا محبوب اتنا رحیم۔ اب بتاؤ آپ نے اس رحیمی، اس کریمی سے کیا فائدہ لیا؟
آپ نے کیا کیا؟ آپ اتنے باغی ہو گئے، اتنے بغاوت میں آئے، اتنے دور چلے گئے، اتنے باغی بنے، اتنے دور گئے، اتنے دور چلے گئے کہ مسجد آپ کو تھانہ نظر آتا ہے، مسجد آپ کو پتہ نہیں کیا نظر آتا ہے کہ مسجد کی طرح ہم نہیں آتے۔ لیکن عزیز شان بند یاد رکھنا کہ ساری زندگی تم کہیں پر بھی رہو، کہیں پر بھی جاؤ، کس طرف بھی جاؤ، یہ مسجد تم سے پوچھے گی، یہ قبر میں سوال تم سے ہوگا، یہ حشر میں تم سے سوال ہوگا کہ تم نے زندگی کیسے گزاری، تم نے بندگی کیسے کی، تم نے رسول اللہ کو کیا جانا، رسول اللہ کو کیا مانا، رسول اللہ کو کیا مانا، تم نے کس کو مانا۔ آج ہم نے اپنے خدا بنا دیے، اس رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا، اس رب العالمین نے ہمیں بنایا، اس رب العالمین نے ہمیں دنیا میں بھیجا، لیکن اس کے باوجود بھی آج ہم رزق دینے والا اللہ، عزت دینے والا اللہ، جوانی دینے والا اللہ، مال اور دولت دینے والا اللہ، ساری چیزیں جب اللہ دیتا ہے، اللہ کی ذات دیتا ہے، اللہ کی ذات دے رہا ہے، اللہ کی ذات ہمیں دے رہے، تو بتاؤ صحیح پھر اس کی بندگی ہم نے کیوں نہیں کی؟ اس کی بندگی ہم کیوں نہیں کرتے؟ اس کی طرف ہم رجوع کیوں نہیں لاتے؟ اس کی طرف ہم کیوں نہیں آتے؟ آج گھر گھر میں پریشانیاں ہیں، گھر گھر میں ہزاروں روپوں کی ادویات آتی ہیں، ٹیبلیٹیں آتی ہیں، یہ اس مرض کی دوا، یہ اس مرض کی دوا، بڑے شوق سے اچھا ڈاکٹر، اعلیٰ سے اعلیٰ ڈاکٹر کے پاس ہم رجوع کرتے ہیں۔ ہم میں سے گھر میں بھی کوئی ایسا بندہ ہے کہ جو ڈاکٹر کا پتہ تو بتاتا ہے، لیکن ایک آواز کبھی ایسی بھی آئی ہے کہ یارو ایک کونے میں مصلی اٹھا کے خدا سے بھی تو مانگنا شروع کر دو؟ کبھی ایسی آواز بھی ہمارے گھروں میں آئی ہے کہ ہم نے کہا وہ میرے جاننے والا ہے، وہ فلاں بڑا پہنچا ہوا ڈاکٹر ہے، اس کے ہاتھ میں بڑی خیر ہے، اس کے ہاتھ میں بڑا کمال ہے، آئے خائے بڑا مزاج ہے، فیس بھی تکڑی لیتا ہے، اچھی فیس لیتا ہے، لیکن مریض کو بڑا اچھا دیکھتا ہے۔ ہم نے کبھی یہ نہیں دیکھا میرا اللہ تجھ سے فیس بھی نہیں لیتا، اللہ تجھ سے پیسہ بھی نہیں لیتا، اللہ دولت بھی نہیں لیتا، اللہ رب العزت تجھے دے رہا ہے، تجھ سے لے نہیں رہا ہے۔ ارے تو اپنے باپ سے مانگنا شروع کر دے وہ تھک جائے، بیوی سے مانگنا شروع کرے وہ بھی تھک جائے، مفتی اعظم صاحب سے مانگنا شروع کرے وہ بھی تھک جاتے کہ بدبخت تو کیا ہو گیا۔ لیکن یارو میرا رب کہتا ہے ادعونی ادعونی استجب لکم، ادعونی استجب لکم، ادعونی استجب لکم، آؤ مجھ سے مانگو۔ مولا کب مانگے؟ اب مفتی صاحب کو فون کریں گے تو کہیں گے یہ کوئی ٹائم ہے فون کرنے کا، یہ کوئی ویلا ہے تمہارا، لیکن میرا رب کہتا ہے ویلا جڑا ہوئے راتی پچھلی راتی رب دی رحمت بلند کرے آوازہ۔ رات کو آپ دروازہ کھٹکھٹائے تو گھر والوں کا موڈ خراب ہو جاتا ہے، باپ کا بھی موڈ خراب ہو جاتا ہے کہ یار یہ تیرے گھر میں آنے کا ٹائم ہے، تو نے میری نیند خراب کر دی ہے، میرا یہ کر دیا۔ لیکن یارو میرا رب اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے، خدا کی قسم رات کو پچھلی رات میں 12 بجے اٹھ جا، 2 بجے اٹھ جا، مصلی بچھا اور رب کے بارگاہ میں کھڑا ہو جا۔ میرا رب کہتا ہے آج میں بڑا خوش ہوں، آج میں بڑا خوش ہوں، آج میں بڑا خوش ہوں۔ فجر میں مصلی بچھا میرا رب کہتا ہے میں راضی ہوں، زور میں مصلی بچھا میرا رب کہتا ہے میں راضی ہوں، زور اور فجر کے درمیان میں مصلی بچھا میرا رب کہتا ہے میں اور راضی ہوں، عشاء کے بعد بچھا میں راضی ہوں، تہجد کے وقت گزار میں رب راضی۔ اب بتاؤ تو صحیح کہ آج میرا رب نے اعلان کر دیا ہے کہ تو جب بھی اٹھے، جب تیرا دل خلوت میں چاہے تو مجھ سے مانگ لے، جلوت میں چاہے تو مجھ سے مانگ لے، وضو ہے تو مجھ سے مانگ لے، بغیر وضو ہے تو مجھ سے مانگ لے، سفر میں ہے تو مجھ سے مانگ لے، گھر میں ہے تو مجھ سے مانگ لے، بازار میں ہے تو مجھ سے مانگ لے، سواری پر ہے تو مجھ سے مانگ لے، پیدل ہے تو مجھ سے مانگ لے۔ ادعونی استجب لکم، میرا رب کہتا ہے تو مجھ سے مانگتا رہے، میں تجھے دیتا رہوں گا۔ خدا دینے پہ تھکتا نہیں، خدا دیتا جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر تیری سوئی بھی گم ہو جائے تو تو مجھ سے مانگ، میں تجھے سوئی بھی عطا کر دوں گا۔ میرا رب اتنا کریم ذات ہے، اتنا رحیم ذات ہے۔ ہر دفتر کا ٹائم ہے، ہر فیکٹری کا ٹائم ہے، ہر جگہ کا ٹائم ہے، لیکن رب نے ٹائم رکھا ہی نہیں ہے، رب نے وقت رکھا ہی نہیں ہے۔ رب نے فرمایا نہ میں نیندر آتی ہے، نہ میں سوتا ہوں، نہ میں بیٹھتا ہوں، نہ میں کھاتا ہوں، نہ میں پیتا ہوں، نہ میں اللہ اکبر مولا تو کرتا کیا ہے؟ کہا میں کھلاتا ہوں تمہیں، پلاتا ہوں تمہیں، سلاتا ہوں تمہیں۔
عزیزان من، ابراہیم بن ادم کے سامنے ایک بندہ آیا، اس نے کہا کہ ابراہیم آپ کو پتہ ہے کہ میں کون ہوں؟ کہنے لگا نہیں مجھے معلوم نہیں کہ تو کون ہے۔ کہا کہ تو جانتا نہیں کہ میں بادشاہ کا وزیر ہوں اور بادشاہ کا خاص وزیر ہوں، بادشاہ کا خاص بندہ ہوں۔ کہنے لگا کیا خاصیت ہے تیرے اندر؟ کہنے لگا بادشاہ مجھ پر اتنا مہربان ہے، اتنا مہربان ہے، ہائے ہائے کیا بتاؤں آپ کو؟ کہنے لگا بتا تو صحیح۔ کہنے لگا سنو، بادشاہ کو کھانا میں کھلاتا ہوں، اپنے ہاتھوں سے میں کھلاتا ہوں، بادشاہ کو کپڑے میں لا کر دیتا ہوں، پگڑی میں لا کر دیتا ہوں، اور ایک بات اور، وہ کسی پہ اعتبار نہیں کرتا، بادشاہ خود سویا رہے اس کو سلا دیتا ہوں، میں سرانے کھڑ کے اس کی چوکیداری کرتا رہتا ہوں۔ بتاؤ کتنا پیار ہے بادشاہ کا مجھ سے۔ ابراہیم بن ادم ہنس پڑے، فرمایا کہ میں بھی نوکر ہوں۔ کہا تو کس؟ کہنے لگا میں احکم الحاکمین کا نوکر ہوں۔ کہا کیسے؟ کہ لے تو تو اسے کھلاتا ہے، اسے پلاتا ہے، پہناتا ہے، پھر اس کی چوکیداری کرتا ہے، وہ سو رہا ہوتا ہے تو جاگ رہا ہوتا ہے، لیکن میں جس کا نوکر ہوں، میں جس کا بندہ ہوں، میں جس کا غلام ہوں، خدا کی قسم وہ خود جاگتا ہے مجھے سلاتا ہے، خود کھاتا نہیں مجھے کھلاتا ہے، خود پہنتا نہیں مجھے پہناتا ہے، خود پیتا نہیں مجھے پلاتا ہے۔ اب بتا کہ جس کی بندگی تو کر رہا ہے وہ عظیم ہے یا جس کی بندگی میں کر رہا ہوں وہ عظیم ہے؟ اب اس نے کہا کہ واقعی تیرا جو رب ہے کمال ہے، میں تو غلطی پر۔ عزیزان من یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت ہمیں کتنی نعمتوں سے نواز رہا ہے۔ میں نے ایک رسالے میں پڑھا، فرضی بات کہہ لیں یا حقیقتاً ہوگی، ایک بہت بڑے امیر آدمی اسپتال میں 8 دن رہے، 8 دن رہنے کے بعد ان کی فیس بنی 8 لاکھ۔ کتنی بنی؟ 8 لاکھ۔ اس کی عمر 84 سال تھی۔ جب وہ جانے لگے، بل ان کے سامنے پیش کیا تو وہ رو پڑے۔ تو ڈاکٹر سارے جمع ہوئے، انہوں نے کہا کہ بابا جی آپ روئے مت، ہم اس فیس میں گنجائش کر دیں گے، ہم تھوڑا ڈسکاؤنٹ کر دیں گے، کچھ فیس کم کر دیں گے، آپ رو کیوں رہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، میں فیس کی کمی زیادتی پہ نہیں رو رہا، فیس ڈبل ہو تو میں ڈبل دے سکتا ہوں، اتنی میرے اندر طاقت ہے، لیکن رویا اس بات پر ہے کہ مجھے اللہ نے 84 سال دیے تو 1 روپیہ مجھ سے نہیں لیا، دیتا رہا، آج تمہارے بیٹ پہ آیا، لیٹا 8 دن تو 8 لاکھ روپے دینے پڑ گئے۔ ارے انسان ذرا عقل ہوش کے ناخون لے، ذرا سوچ کہ آج میں کہاں پر کھڑا ہوں، آج میں کہاں ہوں۔ خدا کی بندگی میں نے کرنی ہے، اللہ کی بندگی کر رہا ہوں۔ تو جب اللہ کی بندگی ہم کرتے ہیں تو پھر کس طرح بندگی ہوگی؟ آج ہم سے کوئی پوچھتا ہے تو کون ہے؟ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم رسول اللہ کے غلام ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، رسول اللہ کو مانتے ہیں۔ ذرا بتاؤ کہ تم ہم میں سے سب سے پوچھیں تو سب کہیں گے ہم کس کو مانتے ہیں؟ ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، رسول اللہ کو بھی مانتے ہیں۔ بتاؤ تو صحیح، ہم صرف اپنی زبان پر یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، رسول اللہ کو مانتے ہیں، لیکن کبھی یہ سوچا کہ ہم نے اللہ کی مانی ہے یا رسول اللہ کی مانی ہے؟ بتاؤ تو پھر کیا ہوا؟ ارے تم بیگم کی نہ مانو، رات گھر میں گزار کے بتاؤ مجھے۔ تم بیٹی کی نہ مانو، تم رات سکون میں گزار لو۔ تم بیٹیا کی نہ مان لو، پھر رات مجھے بتاؤ کہ تم رات گھر میں تمہیں سالن ملتا ہے کہ نہیں ملتا، تمہیں روٹی ملتی کہ نہیں ملتی، تمہیں اچھا سکون ملتا ہے کہ نہیں ملتا۔ آج تم کبھی غور نہیں کرتے ہو تم اپنے بچوں کا کتنا خیر خواہ ہو، بچوں کی کتنی خیر کرتے ہو، بچوں کی کتنی فکر کرتے ہو۔ میرے اس سونے رب کی بھی فکر کی ہے جس نے تمہیں بچے دی ہے، جس نے تمہیں زندگی دی ہے، جس نے تمہیں عزت دی ہے، جس نے تمہیں چھت دی ہے، سایہ دیا، دن رات دی، ہر نعمت سے تمہیں سرفراز کیا ہے۔ کبھی سوچا کہ اس مالک کے حقیقی سامنے میں نے جانا ہے، میں جاؤں گا تو کیا کروں؟ آج ہم فراڈ، بے ایمانی، دھوکہ، جھوٹ، فریب، اس کی دلدل میں پھنسے ہوئے اس کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے۔ آج ہم نے اگر یہ سوچا ہوتا کہ کل ہم نے رسول اللہ کے سامنے ہونا ہے، قبر کے اندر میرے آقا آئیں گے، ابا چلے جائیں گے،
دادا بھائی بیوی بچے سب کے سب چلے جائیں گے، قبر میں کون آئے گا؟ قبر میں کون آئے گا؟ کون آئے گا؟ یار اتنے لجپال کریم، اتنے سونے محبوب کہ قبر میں اپنے سارے رشتہ دار ہمیں چھوڑ کر چلے جائیں گے، میرا رسول آئے گا۔ بتا تو نے سوچا ہے کہ میں اس رسول کا سامنا کیسے کروں گا؟ اس رسول کا سامنا کیسے کروں گا؟ اس رسول کو اپنا چہرہ کیسے دکھاؤں گا؟ اپنے اعمال کیسے دکھاؤں گا؟ اپنا کردار کیسے دکھاؤں گا؟ اپنا آپ کیسے دکھاؤں گا؟ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ اس بارے میں آپ کو سوچنا ہوگا، اس بارے میں آپ کو سوچنا ہوگا کہ ہم رسول اللہ کے غلام ہیں، رسول اللہ کے امتی ہیں۔ تو پھر جب ہم امتی رسول اللہ کے ہیں، رسول اللہ کے غلام ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں، تو بتاؤ ہماری نمازیں کہاں ہیں؟ ہماری تلاوت کہاں ہے؟ ہمارا درود پاک کہاں ہے؟ ہماری سچائی کہاں ہے؟ ہماری ایمانداری کہاں ہے؟ ہماری نماز تراویح میں کتنے افراد ہوتے ہیں؟ عام نمازوں میں کتنے افراد ہوتے ہیں؟ بتاؤ اب بازار میں کتنے ہوتے ہیں؟ زور میں چلے جاؤ تو بازار بھرا، عصر میں چلے جاؤ تو بازار بھرا، رات میں چلے جاؤ، ابھی جاؤ بازار میں تو رش ہی رش لگا ہوگا، رش ہی رش لگا ہوگا۔ تو کیا تمہیں بازاروں کے لیے آباد کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے؟ آج ہم اللہ کی بندگی کتنی کر رہے ہیں؟ اللہ کی بات کتنی سن رہے ہیں؟ آج اللہ کی عبادت ہم میں سے کون ہے تہجد گزار؟ ہم میں سے کون ہے اوابین پڑھنے والا؟ ہم میں سے کون ہے اشراق پڑھنے والا؟ ہم میں سے کون ہے چاش پڑھنے والا؟ ہم میں سے کون ہے نوافل پڑھنے والا؟ ہم میں سے کون ہے 5 وقتہ نماز پڑھنے والا؟ مجھے بتاؤ تو صحیح۔ اور روزی مجھے بتاؤ، تمہیں خدا نے بھوکا سلایا؟ بولو، آپ میں سے کوئی بندہ ایسا ہے جو رات کو بھوکا سویا ہو؟ اس خدا نے تیری رزق بند نہیں کی ہے، اس خدا نے تیری روزی بند نہیں کی ہے، تجھے رزق دیتا ہے، تجھے مال دیتا ہے، تجھے ساری نعمتوں سے سرفراز رکھتا ہے۔ بتا تو صحیح، آج ساری نعمتیں ہم اس کی کھائیں، خدا کی کھا کر ہم شکریہ کسی اور کی ادا کریں، غلامی کسی اور کی کریں، تابعداری کسی اور کی کریں۔ اے نادان، اس کی غلامی کر، اس کی تابعداری کر کہ جو ہمیں ہر چیز کا وہ مالک ہے، ہر چیز کا وہ مالک ہے، ہر چیز وہ تمہیں دے رہا ہے، تو پھر ہم بندگی کیوں نہ کریں؟ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، آج کی رات جو ہم جمع ہوئے ہیں، تو یہ صرف آج کی رات کا مقصد نہیں ہے، آج کی رات کا مسئلہ نہیں ہے، آج کی رات جمع ہونے کا نہیں، بلکہ آپ نے یہ عہد کرنا ہے جیسے آج رات ہم یہاں جمع ہوئے، ایسی ہر رات ہمیں بیٹھنے کی اور اللہ کی بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اصل چیز ہے۔ اگر اصل چیز آپ کی یہ نہ ہو، آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں لیلۃ القدر آ گئی ہے، آ گئے جناب علی، میرے بھائیوں یہ تو میری کریم ذات ہے کہ بنی اسرائیل کے وہ شمون کا واقعہ میرے نبی نے بیان فرمایا، تو میرے آقا علیہ السلام نے جب یہ ارشاد فرمایا تو میرے صحابہ رونے لگے کہ پھر ہم تو اتنی عبادت نہیں کر پائیں گے۔ میرے غلاموں کا یہ انداز دیکھ کر میرے محبوب کی آنکھوں نم ہوئی۔ رب کعبہ کائنات نے جبرائیل امین کو نازل فرمایا مصطفیٰ کی بارگاہ میں کہ اپنے غلاموں کو خوشخبری سنا دو کہ میں نے آپ کے غلاموں کو ایک رات ایسی دی ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، میں نے ایک رات ایسی لیلۃ القدر کی دی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، 1000 مہینوں سے زیادہ ہے۔ تو اندازہ لگا لے عزیزان من، یہ اس کریم کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ لیلۃ القدر کی رات عطا فرمائی ہے، یہ شب قدر کی رات عطا فرمائی ہے، یہ رمضان المبارک کے مقدس عشر آخر میں اللہ نے یہ رات ہمیں دی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس رات کا مقصد کیا ہے کہ اس رات میں ہم سچی توبہ کریں، پکی توبہ کر کے آنے والے دنوں کے لیے ہم مومن اور مسلمان بن جائیں، ہم مومن اور مسلمان بن جائیں، تو تب جا کر ہماری کامیابی ہے کہ رمضان ہم نے پایا اور اپنی بخشش نہ کروا سکے، اپنی مغفرت نہ کروا سکے، اپنا نجات نہ کروا سکے، تو بتاؤ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کیا کیا؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ آج حافظ صاحب نے اتنے اطمینان سے، سکون سے
اور ادبن اور تعظیمن اس نے الحمد سے لے کر والناس تک قرآن سنایا. کہہ دو سبحان اللہ. اور آپ نے قرآن سنا. آپ کو پتہ ہے کہ قرآن کا ایک لفظ پڑھنا 10 نیکی ملتی ہے، اور اتنے گناہ تمہارے معاف ہوتے ہیں، اتنے درجات تمہارے بلند ہوتے ہیں. آج ہمیں کوئی ایسا پیکج کسی کارخانے نے نہیں دیا، کسی فیکٹری نے ہمیں نہیں دیا، کسی ادارے نے ہمیں نہیں دیا، لیکن یہ رب العالمین کا ادارہ ہے، یہ رب العالمین کا کارخانہ ہے، جو رب العالمین کہتا ہے تو ایک لفظ پڑھے گا میں تجھے 10 عطا کروں گا. تو یارو اس قرآن سے وابستہ ہو جاؤ، اس قرآن سے محبت کر لو، اس قرآن کی تعظیم کر لو، اس قرآن کے لیے اپنا وقت دو. آج ہم قرآن سے غافل ہیں، آج ہم نمازوں سے غافل ہیں، درود پاک سے غافل ہیں. پھر بھی ہم کہتے ہیں بندے میرا اللہ ہمیں رزق دیتا ہے، روزی دیتا ہے، سب کچھ دیتا ہے. اللہ رزق بند نہیں کرتا، اللہ روزی بند نہیں کرتا، لیکن اللہ کی ناراضگی کا پتہ کرنا ہے، اللہ کی ناراضگی کو جاننا. کہتے ہیں نا کیا ہوا کہ آج میں نے نماز نہیں پڑھی ہے. یار تیری کیا جرت کہ تو نماز نہیں پڑھے؟ رو اپنی قسمت میں کہ خدا نے آج مجھے نماز پڑھنے کی توفیق نہیں دی ہے. اللہ جب ناراض ہوتا ہے نا تو رزق بند نہیں کرتا، مال اور دولت بند نہیں کرتا، بلکہ وہ سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے، سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے. تو میرے دوستو آج آپ خود سوچیں کہ ہم کتنے سجدے کرتے ہیں، ہم کتنی بندگی کرتے ہیں. آج ہم سوچیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کرنے والوں. میں آپ کو بتاؤں، بادشاہی مسجد لاہور میں ایک مانگنے والا بیٹھا ہوا خیر مانگ رہا ہے، بھیکاری ہے. اس زمانے کے بھیکاری بھی بھیکاری تھے، یہ آج کی بھیکاری نہیں ہے جہاں سے جھٹکا ملا لے کے بھاگ جاتے. تو ایک انگریز آیا اور بادشاہی مسجد کو دیکھنے، شاہی قلعے کو دیکھنے کے لیے. اس نے کچھ فقیر کو کچھ پیسے دیے اور واپس اپنا بٹوا پینٹ کی جیب میں ڈالنے لگا، بجائے جیب میں نیچے گر گیا. اب اس نے بادشاہی مسجد کو دیکھا، اس کے بعد وہ آیا اور اس فقیر نے اس کو کہا بابو یہ آپ کا لفافہ، یہ آپ کا بٹوا، یہ لیجیے. اس کے ساتھ ترجمان تھا. اس نے کہا اس سے پوچھو کہ تو مانگنے والا تھا، تو فقیر تھا، اسے لے جاتا، اس میں بڑے رقم تھی، ڈالر تھے، بڑی کرنسی تھی، تو لے جاتا. بھیکاری سے جان چھٹ کے اپنا مکان خریدتا، اپنی جھوپڑی بناتا، اپنی شادی کرتا، کاروبار کرتا. تو نے مجھے لوٹایا کیوں؟ ترجمان نے بات کی. اس نے ترجمان کو ایسے پکڑا اور جھنجھوڑا. اس نے کہا بات پیسوں کی نہیں ہے، بات نہ اس کی ہے نہ فقیری کی ہے، نہ اس عیسائی کی ہے نہ اس کی ہے نہ میری ہے. اس نے کہا پھر بات کس کی ہے؟ کہا کہ بات اس کی نبی کی ہے اور بات میرے نبی کی ہے. بات اس کی نبی کی ہے، بات میرے نبی کی ہے. تو اس ترجمان نے کہا کہ یہاں پر بات تو تم دونوں کے درمیان ہو رہی ہے، اس کی نبی کی اور تمہارے نبی کی کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ ایسا ہے نا، اب اس کے پیسے میں کھا جاتا. کبھی آپ لوگوں نے سوچا کسی کا حق کھانا؟ کبھی کسی کا حق کبھی سوچا ہم لوگوں نے کہ صدقے کا مال ہے تو دب، جھٹکے کا مال ہے تو دب، حلال ہے حرام ہے، مال آنا چاہیے. کبھی آپ نے کسی مزدور سے پوچھا کہ آپ نے یہ مال کیسے بھیجا؟ اگر وہ کہتے ہیں صحیح میں نے وہ مال بھی نکال دیا، کہتے ہیں تو میرا ساتھی ہے. کبھی اس کو نہیں کہا کہ کمبخت تو نے یہ بیکار مال کیوں ایسا کیا. ہم دکھاوے کے لیے سامنے کیسا اچھا مال رکھا ہوتا ہے، اس کے پیچھے کیسا مال ہوتا ہے، اور جب تھیلی بھر رہے ہوتے ہیں تو یوں بھر دیتے ہیں کہ لے جا. کبھی سوچا دکھانے کے اور ہیں کھانے کے اور ہیں. ہم یہ مسلمان ہیں، ہر بندہ فراڈی ہے، ہر بندہ بے ایمانی کر رہا ہے. ہم اپنے نبی کو کس طرح منہ دکھائیں گے؟ وہ گداگر، وہ سوالی، وہ فقیر نے کہا کہ بابو بات تیری نہیں، بات میری نہیں ہے، بات دولت کی نہیں، بات مکان کی نہیں، جھوپڑی کی نہیں، بات تو تیری نبی کی ہے، بات میری نبی کی ہے.
اب وہ انگریز کو بتایا، اور جستجو ہوئی، اس نے کہا یار اس سے پوچھ کہ یہاں پر بات تو ہم دونوں کی ہو رہی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی کیا بات ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا بات ہے، پوچھ اس سے۔ اس نے کہا کہ کل حشر ہوگا، حساب و کتاب ہوگا، ایسا نہیں کہ یہ جا کر اپنی نبی سے کہہ دے کہ محمد رسول اللہ کی امتی نے میرا مال کھایا ہے، اور وہ ساتھ میں آ کر میرے نبی سے شکایت کر دے کہ اس امتی نے میرا مال، میری امتی کا مال کھایا، تو میرا نبی کی شرمندگی ہوتی۔ میں اس دن کی شرمندگی سے ڈر کر فقیر ضرور ہوں لیکن چور اور بے غیرت نہیں ہوں۔ میں گداگری کرتا ہوں، سائل ہوں، سوال کرتا ہوں، بھیک مانگتا ہوں، بھکاری ہوں، لیکن میں غدار نہیں ہوں، میں محمد کا غلام ہوں۔ وہ عیسائی جس رنگ سے آیا تھا، جس ڈھنگ سے آیا تھا، اس نے اپنا سارا پھینکا اور اس فقیر سے کہا کہ تیرا ایمان اتنا مضبوط ہے، تیرا ایمان اتنا مضبوط ہے، میں کسی مولوی سے کلمہ نہیں پڑھتا، تو مجھے کلمہ پڑھا دے۔ آج بتاؤ مجھ سے کوئی کلمہ پڑھے گا، آپ سے کوئی کلمہ پڑھے گا، بتاؤ تمہاری حرکتیں کیا ہیں؟ آج وہ ہندوؤں کا وہ جو اسمبلی میں کھڑے ہو کر وہ کہہ رہا ہے کہ تم ہمیں کہتے ہو کہ مسلمان، پتہ نہیں دمیش کمار ہے، دلیپ کمار ہے، کیا نام ہے اس کا، عیسائی ہندو ہے، اور اس نے اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہا کہ تم ہمیں کہتے ہو کہ دمیش کمار تم اسلام قبول کر لو، تم کلمہ پڑھ لو۔ مجھے شرم آتی ہے کہ رمضان کا مقدس مہینہ، رمضان المبارک کا سے پہلے کیلے 150 روپے درجن تھا، جب رمضان آیا تو 400 روپے کلو درجن کر دیے تم نے۔ کہا کہ پہلے ان ذخیرہ توزوں کو مسلمان کرو، جب یہ مسلمان ہو جائے تو پھر مجھے آ کر اسلام کی دعوت دینا۔ یہ شرم کی بات ہے، ڈوب مرنے کی بات ہے کہ آج غیر مسلم ہندو اسمبلی میں کھڑے ہو کر یہ بیان دیتا ہے۔ آج رمضان آتا ہے تو ہر سبزی والا، ٹھیلے والا کہتے ہیں ہونی خرید لے، رمضان میں مہنگا ہو جائے گا۔ ان کو کیا الہام آیا ہوتا ہے کہ ابھی خرید لو جو خریدنا ہے، رمضان میں مہنگا ہو جائے گا۔ ہر سبزی والے نے کہا، ہر فروٹ والے نے کہا، ہر بندے نے کہا کہ یہ مہنگا ہو جائے گا۔ کیا وجہ؟ ہندوستان کی سرزمین، ہندو کی حکومت ہے، رمضان میں قیمت گرا دیتے۔ یہ واحد پاکستان ہے، یہ واحد پاکستان ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی، جب نفل کا ثواب فرض میں ہے اور فرض کا 70 میں، تو فروٹوں کا بھی حساب اتنا بلند ہونا چاہیے نا، سبزی کا بھی اتنا ہونا چاہیے۔ میرے دوستو، مسلمان ہو، مسلمان ہو تو پھر ایسے مسلمان بنو، ایسے مسلمان بنو۔ آج خدا کی قسم، آج خدا کی قسم کہتے اللہ والے وہ ہوتے ہیں جنہیں دیکھ کر خدا یاد آ جائے۔ بتاؤ ہم لوگ کو دیکھ کر خدا یاد آئے گا؟ آپ کو کوئی دیکھے تو خدا یاد آئے گا؟ تو کم از کم آپ لوگ یہ سوچیں، یہ ذہن میں رکھیں کہ ہمارا کردار کیا ہے۔ عیسائی شکل ہماری، عیسائی لباس ہمارا، انگریزی اتری ہوئی پینٹیں، چٹیاں ہم خرید کر خود پہنتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں امریکہ کا جو یار ہے وہ غدار ہے، اور خود پینٹ کھچو، شوز، جوتے، بیڈ، کرسیاں سب امریکہ کا پہنے ہوئے، ان کی اتری ہوئی لنڈا بازار سے خرید کر لا کر ہم پہن رہے ہیں، اور پھر نعرہ لگاتے وہی چیزیں پہن کر۔ کبھی غور کیا آپ نے کہ ہم کر کیا رہے ہیں؟ ہم کر کیا رہے ہیں؟ جائز ہے، منع نہیں ہے، اسلام میں کوئی منع نہیں ہے، لیکن میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہماری ان کے ساتھ محبت کتنی ہے۔ آج ہر گھر کے اندر 5 افراد رہتے ہوں تو 5 کے پاس موبائل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بولو نا، میں کسی سے موبائل کا ٹیکسٹ تو نہیں لے رہا نا، اونچا بولو۔ تو 5 افراد ہیں، 5 کلام پاک کس گھر میں پڑھے ہوئے مجھے بتاؤ؟ اس مجمع میں مجھے بتا دے، کوئی جوان کھڑے ہو کر مجھے بتا دے کہ ہم 5 آدمی الحمدللہ، اور ہم 5 کے گھر میں 5 کلام پاک ہیں۔ تم نے ضروری کیا جانا؟ تم نے موبائل ضروری سمجھا؟
قرآن ضروری نہیں سمجھا۔ تم صبح اٹھے، تم نے ایس ایم ایس دیکھے، تم نے میسج دیکھے، واٹس ایپ دیکھا، لیکن مومن کیا ہے؟ جب صبح اٹھتا ہے وہ پھر قرآن دیکھتا ہے، وہ قرآن دیکھتا ہے، وہ اللہ کی بات دیکھتا ہے۔ تو آج ذرا خود اپنی گریبان پہ جھانک لو، اپنی گریبان پر سوچ لو کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم نے کیا کیا، ہم کہاں کھڑے ہیں، کس طرف کھڑے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں۔ ہمیں رونا آتا ہے ان باتوں پر۔ سوچ میں پڑ جاؤ کہ آج ہر گھر کے اندر بیٹی کے پاس بھی موبائل ہوگا، بیٹے کے پاس بھی موبائل ہوگا، چھوٹا بچہ ہے تو اس کے پاس بھی موبائل ہوگا، باپ کے پاس بھی ہوگا، بیوی کے پاس بھی ہوگا، لیکن آپ نے کبھی غور کیا کہ ان کے ہاتھوں میں قرآن بھی ہوگا، ان کے ہاتھوں میں سپارہ بھی ہوگا؟ پھر بڑے ہو جاتے ہیں، پھر کہتے ہو جی مفتی صاحب یہ میرا بچہ پڑھتا نہیں ہے، اب خاک پڑے گا۔ شروع دن سے تم نے اسے خوار کیا، شروع دن سے تم نے اسے جس راستے پر کیا ہے وہ راستہ ساری زندگی اس کی اول خشت، اول بلاک، اول اینٹ جو تھی وہ آپ کی ٹیڑھی رہی ہے، پوری عمارت کی عمارت، بلڈنگ کی بلڈنگ وہ آپ کی ساری ٹیڑھی ہوگی۔ تو خدا کے لیے آج یہ بچہ جب صحبت میں آیا، صحبت صالح ترا صالح کنند، صحبت طالع ترا طالع کنند، اچھوں کی صحبت میں۔ یہ وحید کا باپ عالم نہیں، وحید کا باپ حافظ نہیں، مزدور آدمی ہے، مزدوری کرتا ہے، لیکن جب اس کے باپ نے اپنے بیٹے کو، دو بیٹوں کو الحمدللہ مفتی اعظم کے قدموں میں رکھا، الحمدللہ آج عالم دین کا تاج ان کے سر پہ رکھا گیا، اونچا کو، اس لیے کہ یہ صحبت ہے کہ ضروری نہیں کہ تم عالم ہو تو اپنے بیٹے کو عالم بناؤ، اپنے بیٹے کو حافظ بناؤ، اپنے بیٹے کو عالم دین بناؤ۔ کیا عالم دین بھوکے مرتے ہیں؟ کیا حافظ بھوکے مرتے ہیں؟ میں نے ایک جگہ کہا کہ ہمارے ایک حافظ صاحب وحید، میں نے ان کی تصویر دکھائی تو 3-4 گھروں نے کہا کہ ماشاءاللہ وہ عالم ہیں، حافظ ہیں، ہماری بیٹی کا رشتہ دے دو انہیں۔ اور آپ سمجھتے ہو کہ حافظوں کے لیے رشتہ نہیں ہے؟ آپ سمجھتے ہو کہ مولوی کو رشتہ نہیں دیتا؟ اس لیے کہ یہ انجینئر بناؤ، ڈاکٹر بناؤ۔ خدا کی قسم میں نے ڈاکٹر کو روتے ہوئے دیکھا ہے، 2 بچے، دعا کر دیں، حالات خراب ہے، کلینک نہیں چل رہا، اسپتال نہیں چل رہا، آمدن کہتے 2-2.5 لاکھ روپے، لیکن بڑا مسئلہ ہوتا ہے، گھر میں بیگم کی وجہ سے پریشان۔ کل مجھے جب میں یہاں سے نکلا مصطفیٰ مسجد سے، چاکر ٹول سے میں نے ایک ایئر فورس والے بندے کو بٹھایا تو کہنے لگا مجھے بھی آگے تک چھوڑ دو۔ میں نے کہا بیٹھ جا۔ تو باتیں کرتے کرتے مجھے کہنے لگا ہم 3 بھائی ہیں، ہم تینوں کام کرتے اور ہماری تینوں بیویاں وہ بھی کام کرتی، 6 بندے، لیکن پھر بھی روتے روتے ہیں۔ مولوی صاحب آپ کیوں اتنے مسکرا رہے ہیں؟ میں نے کہا مجھے نہیں پتا، میں تو قرآن پڑھتا ہوں اور پڑھاتا ہوں، مجھے اس کا پتا ہے، اس لیے کہ میں نے دنیا میں دیکھا ہے کہ اگر کوئی بھی اچھا آدمی، تم کہو گے، میں کہوں گا، وہ کہے گا، لیکن مجھے جو اچھا کسی نے کہا ہے، نہ مولوی نے کہا ہے، نہ شیخ الحدیث نے کہا ہے، نہ کسی چودھری نے کہا ہے، نہ کسی ملک نے کہا ہے، نہ کسی وزیر نے کہا، نہ کسی مشیر نے کہا، مجھے تو کہا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، مجھے کہا کہ تم بہترین امت ہو، اور پھر فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم ہی بہترین میرے بھائی ہو، میرے دوست ہو، اس قرآن سے وابستہ ہو جاؤ۔ آج ہم قرآن سے دور ہیں، آج ہم ذلیل و خوار ہیں، تباہ و برباد ہیں، پریشانی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ ہم قرآن سے دور ہیں۔ تو خدا کے لیے اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو اور اپنے خاندان کو قرآن سے وابستہ کرو، قرآن والوں سے وابستہ کرو۔ یہ دینی مدارس یہ کھلے ہوئے ہیں، یہ تمہیں بلا رہے ہیں، یہ تمہیں بلا رہے ہیں، یہ تمہیں دعوت دے رہے ہیں، اس میں آ کر شریک ہو جاؤ اور اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، اس کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ تمہیں یہاں بھی کامیاب، تمہیں پتا ہے کہ ایک حافظ قرآن کی شان کیا ہے۔ جب بچہ قرآن پڑھتا ہے
नाजरा कुरान पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन उसे एक ताज पहनाएगा, और जब हाफिज बनता है अल्लाह पाक उसे एक ताज पहनाएगा। जब वो कब्रों से उठेंगे लोग इनके ताजों को देख कर कहेंगे न जाने ये किस उम्मत के नबी हैं। आवाज आएंगी ये नबी नहीं है, ये वली नहीं है, ये वो है कि जिनके बाप ने कुरान पढ़ा, जिनके बच्चों ने कुरान पढ़ा है, नाज़र और हिफ्ज किया है, उनके सदके में इन्हें ये ताज पहनाए गए हैं, ये ताज पहनाए गए हैं, ये अवार्ड दिया जा रहा है हाफिजों को। तो अजीज़ान मन, और फिर आज तरीका कार क्या है उस्ताद का कि जब मंजिल सुनाता है तो उस्ताद कहता है जरा ठहर ठहर के आहिस्ता आहिस्ता करके सुना, आराम आराम से सुना, यही तरीका कार है। लेकिन यारो इस अंदाज से होता है, क़यामत का दिन अजीब अंदाज होगा। रब्बुल आलमीन कहेगा ए हाफिज जा, आज कुरान पाक ठहर ठहर के पढ़, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ और कदम को तेज रख। मौला करना क्या है? कहा कि अलहम्द से शुरू कर ले, जहां वन नास खत्म हो जाए वो सारी जगह तेरी है। ये हाफिज की शान है। आलिम 1000 आबिद, 1000 जाहिद इकट्ठे होकर इबादत करें और एक आलिम अलहदा हो, तो शैतान कहता है कि उनको गुमराह करने में मुझे वक्त नहीं लगता, एक आलिम को गुमराह करने में मैं फंस जाता हूं। अजीज़ान मन, मेरे नबी ने कहा मैं आखिरी मेराज की रात में आप गए तो आपसे मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि आपके बाद ये उम्मत का पैगाम, आपका पैगाम कौन पहुंचाएगा? मेरे नबी ने फरमाया मेरे उलमा। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की कि मैं देखना चाहता हूं। उलमा लिखते हैं कि इमाम गजाली का दीदार कराया गया कि ये है जो नबियों का मिशन जो है ये संभालेंगे। अब आप अंदाजा लगाएं कि नबियों वाला काम जो है वो इन उलमा के सर रखा गया, इन उलमा को दिया गया। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अपने बच्चों को आलिम दीन बनाए। आज लैलतुल कदर की रात 27वीं रात है और यही रात 27वीं है, यही शब कदर है। इसमें हमने इबादत करनी है, हमने रियाजत करनी है, अल्लाह को राज़ी करना है, रसूलुल्लाह को राज़ी करना है।